بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اردو قواعد اصناف سخن حصہ دوم، نظموں کی قسموں کے بارے میں یہاں پر ہم معلومات حاصل کریں گے۔ 8ویں سے 12ویں جماعت کے لیے یہ اردو قواعد کا حصہ اصناف سخن تیار کیا گیا ہے، تیار کردہ عبدالخالق سر۔ اصناف سخن ساتویں قسم مرثیہ ہے، 6 ہم نے پچھلے حصے میں پڑھے تھے۔ مرثیہ کسی مرنے والے کی یاد میں لکھی جانے والی نظم کو مرثیہ کہتے ہیں۔ مرثیے کی 2 قسمیں ہیں، کربلائی مرثیہ، شخصی مرثیہ۔ اس نظم میں کسی مرنے والے کی یاد میں یہ نظم لکھی جاتی ہے، اس کو یاد کر کر اس کی تعریف، اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہے، اور اس کے جانے کے بعد اس کے جدائی کے غم کو نوحہ کے انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ زمانہ قدیم کی بہت پرانی صنف ہے، عربوں سے چلی آ رہی ہے، اور خاص طور پر کربلائی مرثیہ بہت مشہور ہے۔ یعنی سب سے پہلے کربلائی کے اوپر بہت زیادہ مرثیے لکھے گئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ہم کربلائی مرثیہ اور شخصی مرثیہ کسے کہتے ہیں۔ کربلائی مرثیہ، شہدائے کربلا کی یاد میں لکھی جانے والی نظم کو کربلائی مرثیہ کہتے ہیں، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی قربانیاں، ایثار اور آلام و مصائب کو بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی کربلائی مرثیے میں امام حسین اور اہل بیت کے جو احباب شہید ہوئے تھے، جو ان کی قربانیاں تھیں، اور جو تکلیفیں انہوں نے وہاں پر میدان کربلا میں اٹھائے تھے، ان سارے واقعات کو منظم کرنا، نظم کے انداز میں بیان کرنے کو کربلائی مرثیہ کہتے ہیں۔ شخصی مرثیہ، کسی شخص کی یاد میں لکھی جانے والی نظم کو شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ یعنی کسی بڑی شخصیت، امیر شخصیت یا جانی مانی شخصیت کے بارے میں جب کوئی شاعر ہے، ادیب ہے، بڑے اللہ والے ہیں، ان کی یاد میں جو نظم لکھی جاتی ہے وہ شخصی مرثیہ کہتی ہے۔ جیسے خود اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نظم لکھی گئی۔ پھر پچھلے سال یعنی 9ویں جماعت میں ہم نے ایک نظم پڑھے ہیں، تلک کی موت پر، لقمان تلک کے انتقال کے بعد ان کی یاد میں جو نظم لکھی وہ شخصی مرثیے کی مثال ہے۔ اسی طریقے سے الطاف حسین حالی نے غالب کے انتقال کے بعد غالب کی یاد میں مرثیہ لکھا۔ تو یہ ساری مثالیں جو ہیں شخصی مرثیے کی ہیں۔ قصیدہ جس نظم میں کسی امیر، وزیر، بادشاہ یا کسی بڑے آدمی کی تعریف و توصیف یا مدح کی جائے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں اخلاقی مضامین، نصیحت یا زمانے کی شکایت کے مضامین بھی باندھے جا سکتے ہیں۔ اس میں اشعار کی قید نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ قصیدے کے تعلق سے بات ہے۔ تو قصیدے میں کسی بڑے آدمی، وزیر، امیر، بادشاہ کی تعریف، مدح ہوتی ہے۔ اس میں یہ بھی بات شامل کی جا سکتی ہے کہ تشبیہات اور استعارے کی بھرمار ہوتی ہے۔ سوال میں کبھی کبھی اس طریقے سے بھی آتا ہے کہ وہ نظم کا نام بتائیے جس میں تشبیہات اور استعارے کی بھرمار ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ قصیدہ ہے۔
ربائی اگلی صنف 4 مصروں پر اور ایک خاص وزن و بحر میں ادا کیے گئے شاعرانہ خیال کو ربائی کہتے ہیں، جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ پہلے دوسرے میں تمہید بیان کی جاتی ہے اور آخری مصرعے میں مدعا بیان کیا جاتا ہے۔ ربائی میں اخلاقی مضامین اور وعظ و نصیحت کی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ ربائی ہے جس کی پہلی جو شرط ہے کہ 4 مصرے ہوں، 4 مصرے سے کم بھی نہ ہو اور 4 سے زیادہ بھی نہ ہو۔ تو 4 مصرے کی شرط ہے، ایک خاص وزن ہوتا ہے جس میں ایک خاص شاعر اپنا خیال کو پیش کرتا ہے۔ دوسری خوبی پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، اور شروع کے 2 مصرے جس میں تمہید بیان کی جاتی ہے اور آخری مصرے میں اپنی بات کو پیش کرتا ہے، اپنی جو اصل مدعا ہوتا ہے، اصل بات ہوتی ہے، اس کو پیش کرتا ہے۔ اور ربائی میں جو بات بیان کی جاتی ہے وعظ و نصیحت کی، دنیا سے بے ثباتی کی اور انسان کے اندر جوش و خروش پیدا کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ قطع 2 یا 2 سے زیادہ اشعار میں کوئی مسلسل مضمون یا شاعرانہ خیال کو بیان کرنے کو قطع کہتے ہیں۔ تو قطع جہاں پر اس میں اشعار کی قید نہیں ہوتی ہے، 2 اشعار بھی ہو سکتے ہیں، 2 سے زیادہ بھی اشعار ہو سکتے ہیں، اس میں شاعر اپنا خیال کو پیش کر سکتا ہے۔ جدید زمانے میں غزل سے پہلے کہے جانے والے اشعار کو قطع کہتے ہیں، یعنی آج شاعر جو ہے اپنی غزل کو جب بیان کرتے ہیں مشاعرے وغیرہ میں، تو پہلے قطع سے شروعات کر کے اپنی غزل کی تمہید باندھتے ہیں، اس کے بعد غزل بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے قطع کی مقبولیت بڑھ گئی ہے۔ اس کے بعد آزاد نظم، جس نظم میں مصرع چھوٹا بڑا، قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں کی جاتی ہے اسے آزاد نظم کہتے ہیں، یعنی وہ نظم جس میں چھوٹی بڑی لائن، ہماری زبان میں کہ مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، قافیے کی پابندی نہیں ہوتی ہے اور شاعر اپنے خیالات کو نظم کرتے چلا جاتا ہے، اس میں وہ بحر، وزن، ان چیزوں کی رعایت نہیں رکھتا، اسے ہم آزاد نظم کہتے ہیں۔ گیت جس نظم میں جذبات، احساسات کو لیس، نرم اور شعری انداز میں مکھڑے کے ساتھ پیش کیا جائے اسے گیت کہتے ہیں۔ یہ جو گیت صنف ہے ہمارے پاس، اصناف ہے، یہ صنف ہندی سے ہمارے اندر داخل ہوئی ہے، ہندی سے ہمارے اردو زبان میں آئی ہے، جس میں اپنے جذبات و احساسات کو نرم اور شیریں انداز میں، میٹھے انداز میں، اچھے انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اسے ہم گیت کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل لرننگ ٹرکس کو سبسکرائب کریں۔